نماز مغرب کے بعد تسبیح پڑھتی زرشبی کی نگاہ گاہے بگاہے اس ایکویریم کی جانب اٹھتی تو وہ اسے الجھ کے دیکھتی۔ اس ایکویریم میں ایک عجیب رنگ کی مچھلی قید تھی، اور ایسے شوق کسام کے مزاج کا حصہ نہیں تھے۔ پچھلے کئی دنوں سے اس پورشن کی دیواروں پہ سابقہ آرائش ہٹا کر روز نئی اور عجیب و غریب پینٹنگز کا اضافہ ہو رہا تھا۔ ان کے بیٹے کے مزاج میں یہ تبدیلیاں معمول سے ہٹ کر تھیں۔ وہ مچھلی اپنے مسکن میں بے چین تھی یا خوش، مگر ایکویریم کے سامنے اس کو خوراک ڈالتی سمن اپنے پھولے منہ کے ساتھ شدید ناخوش نظر آتی تھی۔ انہوں نے نگاہ ہٹا کے ایک گہرا سانس لیا۔ اسی پل سمن نے بھی رخ بدلا اور تسبیح پڑھتی زرشبی کی جانب آئی۔ ابھی بیچ میں 2-3 دن ہیں، اگر آپ مجھے قسام سے اجازت دلوا سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر مجھے ان سے خود بات کرنا ہوگی۔ اس نے ان کے گھٹنے سے لگ کر ایک آخری کوشش کی۔ دیکھو، قسام سے اس طرح کی فضول گوئی کا سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے منت بھرے انداز کو نظر انداز کرتے ہوئے سختی کے ساتھ بولی، تم کیا بھول چکی ہو کہ میں نے چند سال پہلے گھریلو طور پر بھی سالگرہ جیسے ہلے گلے کی اجازت کافی مشکلوں سے لی تھی، ورنہ تو اسے تم لڑکیوں کا اس طرح سے مل جل کر تصویریں بنانا اور یہ تماشے لگانا بھی پسند نہیں، اور سچ کہوں تو یہ ہوٹلوں میں سالگرہ منانا مجھے بھی قطعاً پسند نہیں۔ انہوں نے معمول کے سرسری اور بے تاثر انداز کے ساتھ گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ کچھ دیر انہیں نم آنکھوں کے ساتھ دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں کی نمی زرشبی کا دل موم کر دیتی تھی۔ 2 دن بعد ولید کی منگنی کا فنکشن ہے، تو اپنی دوستوں کو بلا کر جتنا دل چاہے رونق لگا لینا۔ وہ اسے کنکھیوں سے دیکھتی پچکار کے بولیں۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی۔ میں بچی نہیں ہوں خالہ بھی، سب جانتی ہوں کہ اس گھر میں مجھ پہ یہ پابندیاں اسی واقعہ کی وجہ سے ہیں، اور جو ان واقعات و حالات کی ذمہ دار ہے اسے تو کچھ پرواہ ہی نہیں۔ مشکلات تو ہم جھیل رہے ہیں، آزادی تو ہماری سلب ہوئی ہے۔ اوپر سے قسام کے تمام تر اختیارات کا فائدہ صرف ورثہ تیمور سمیٹ رہی ہے۔ وہ تنفر اور غصے کے ساتھ بولتی، پیر پٹکتی۔ جب دروازے کی طرف بڑھی تو مچھلی کی باقی ماندہ خوراک اس کی مٹھی میں ہی تھی۔ ارے رکو سمن، اس کو پوری خوراک تو ڈالتی جاؤ۔ زرشبی نے اسے متفکر سا ہو کے پکارا، لیکن وہ انسنی کر گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے جب گھر آیا تو ممی کے ساتھ فاخرہ اس کی چھوٹی خالہ بھی وہاں موجود تھی۔ وہ ان کے بگڑے تاثرات پر اس لیے چونکا نہ الجھا کہ وہ اس ارجنٹ میٹنگ سے سارا معاملہ سمجھ گیا تھا۔ اس نے شام سے قبل نانوں سے بات کی تھی اور اس وقت عشاء کی اذانیں ہو رہی تھی۔ اب وہ ان کے سامنے بیٹھا انہیں سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ تم نے اماں کو کال کی تھی؟ اس کی ماں نے یہ سوال بیٹے کے نارمل موڈ کے برعکس خاصا تپ کر کیا۔ میں نے صرف ان سے پوچھا تھا کہ آپ وہاں؟ تمہیں بڑوں سے باز پرس کرنے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس کی وہاں اس کا جملہ کاٹتے ہوئے سرخ چہرے کے ساتھ بولی۔ میری ماں سخت ناراضی کا اظہار کرتے ہوئے میرے گھر بھی نہ آنے کی قسم اٹھا رہی ہیں، اور اس سب کا ذمہ دار نہایت آرام سے کہہ رہا ہے کہ میں نے صرف ایک بات کی ہے۔ اس نے ماں کے تمتماتے چہرے کو بے یقینی سے دیکھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا کہ اس کی پوری بات سنے بغیر اسے جھوٹا ثابت کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو اماں سے جو بھی شکایات تھی تو اسے تمہارے بجائے یہ بات آپا سے کرنی چاہیے تھی، مگر نہیں، وہ تو تمہیں جیسے مٹھی میں لے کے بیٹھی ہے۔ چھوٹی خالہ کا چپتا ہوا لہجہ بات کو غلط رخ پہ ڈالنے کی ایک کامیاب کوشش تھی۔ اس کا رنگ بدلا۔ اس نے نانوں کے متعلق جو کچھ بھی بتایا وہ سمن کو بتایا تھا، بلکہ اس نے تو مجھے یہ بات بڑھانے سے منع کیا تھا۔ وہ ان کا ہر اعتراض رد کرتے ہوئے انہی کے لہجے میں بولا۔ زرشبی اس کے جواب پہ چونکی۔ ان کے بیٹے کا تلخ لہجہ صرف ورثہ کے لیے مدافعانہ تھا۔ وہ اپنی خالہ سے بدتمیزی کر رہا تھا۔ اسے نانوں کی ناراضگی کی پرواہ تک نہیں تھی، تو ان کا بھڑکنا بے اختیار تھا۔ بھلے وہ سمن ہو یا کوئی بھی اور ہو، مگر ورثہ میرے فیملی ممبرز پر کسی بھی قسم کی الزام تراشی کا کوئی حق، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر وہ ایسا کر رہی ہے تو تمہارے باپ اور تمہاری شے پر کر رہی ہے۔ وہ اس بات پہ پلکیں نہیں جھپک سکا۔ اس کی خالہ نے اس کی فیلنگز عیاں اور بیاں کرتے ہوئے صرف دیوار پہ لکھی تھی، مگر اس کی ممی نے بیٹے کی وہ فیلنگز اس کے منہ پہ ماری تھی۔
محبت اور زمانے میں جو شیفون کے پردے جیسی آڑ ہوتی ہے، یہاں صرف وہ ماں بیٹا ہوتے تو اور بات تھی، مگر یوں کسی دوسرے تیسرے رشتے کی موجودگی میں سے اپنی ماں کا رویہ برا لگا۔ اس کے چہرے پر سرخی چھائی۔ یہ الزام تراشی نہیں ہے ممی، نانو وہاں صرف ان کی انسلٹ کی غرض سے آئی گئی تھی، اور یہ سب غلط تھا۔ وہ ان کی جارحانہ کیفیت کو نظر انداز کرتے ہوئے اصل ٹاپک کی طرف آیا۔ اکثر بزرگوں سے بھی غلطی ہو جاتی ہے، تو آپ سب کو مان لینا چاہیے کہ نانو نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہاں بالکل ٹھیک کہا تم نے، باقی سب غلط ہے، اور بس ایک ورثہ ہی پرفیکٹ ہے جو جان بوجھ کے سمن سے یہ بات تمہاری موجودگی میں کرتی ہے۔ دوسری طرف تمہاری نظر میں اچھا بننے کے لیے وہ تمہیں یہ بات بڑھانے سے بھی منع کرتی ہے۔ اس نے فاخرہ آنٹی کی یہ بات جانے کس طرح برداشت کی تھی۔ اس گیسٹ ہاؤس میں صرف ورثہ ہی نہیں، وہ بزرگ خواتین بھی رہتی ہیں۔ اس دن نانو اور ورثہ نے تو شاید آپس میں بات بھی نہیں کی ہوگی، پھر اس معاملے میں صرف اسی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے؟ وہ تل ملا کے گویا ہوا تو اس کی مخاطب اس کی ماں تھی، اور وہ انہیں ہی دیکھ رہا تھا۔ تو کیا تم ہر معاملے میں اسے فیور نہیں دیتے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی۔ قسام کا چہرہ لمحہ بھر کو سرخ پڑا کہ وہ تعصب اور غصے کی ملی جلی کیفیت میں گویا ہوا۔ میں صرف ورثہ کو فیور نہیں دیتا، بلکہ میں تیمور انکل کی پوری فیملی کی عزت کرتا ہوں، اور آپ سب کے علم میں ہونا چاہیے اس فیملی کو بھی اپنی عزت نفس برقرار رکھنے کا پورا حق ہے۔ وہ ایک ایک لفظ پہ زور دے کر بولتا ہوا ان سب کو متحیر کر گیا۔ تم اور تمہارا باپ کچھ بھی کہو قسام، لیکن ہم نے تو صرف اتنا ہی سنا ہے نا جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ ہمیں نہیں پتا وہ لوگ صاحب حیثیت تھے یا خانہ بدوش تھے، ہم صرف اتنا جانتے ہیں کہ اپنا